بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں آپ کو بنی اسرائیل کے ایک شخص کی داستان سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص اور زمانہ ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک، بڑے اونچے درجے کا نبی، خدا کی قسم جسے اللہ نے یہ درجہ دیا کہ اپنے ساتھ کلام کروایا بغیر فرشتے کے، یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کرتے ہوئے عرض کرنے لگے، اے پروردگار تو مجھے وہ شخص تو دکھا جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا، جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ میں اپنا جنت میں ساتھی دیکھنا چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میں جنت میں اپنا ساتھی دیکھ سکوں، اپنے دوست کو پہچان سکوں، مجھے دنیا میں پتہ چل جائے کہ میرے جنت کا رفیق کون ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ مصر کے شہر کے اندر چلا جا، فلاں جگہ پر ایک قصاب کی دکان ہے، اس قصاب کی دکان کے اوپر جو قصائی گوشت کاٹ رہا ہے، اس دکان کا مالک جو گوشت کاٹتا اور بیچتا ہے، وہ قصاب جو ہے وہ جنت کے اندر تیرا ساتھی بنے گا۔ حضرت موسیٰ کو تعجب ہوا، اے پروردگار تیری مرضی ہے، تو جسے چاہے میرا دوست بنا دے۔ میں تو یہ سمجھا تھا شاید کسی عظیم پیغمبر کا مجھے ساتھی بنایا جائے گا، کسی عظیم درجے والے انسان کا مجھے ساتھی بنایا جائے گا، لیکن میرا دوست ایک قصاب، جنت میں میرا ہم سفر، میرا رفیق ایک قصاب، یہ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تہیہ کیا، اس کی دکان پر گئے کہ دیکھوں تو صحیح کہ کیسا عمل کرنے والا ہے وہ شخص، اس کا کون سا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے میرا دوست بنا دیا، جنت میں میرا ساتھی بنا دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس قصاب کی دکان کے اوپر گئے، وہ کام کرتا رہا، آپ اسے دیکھتے رہے، وہ قصاب سارا دن کام کرتا رہا اور گوشت کاٹ کے بیچتا رہا۔ جب شام کا وقت ہوا، اس نے انتہائی اچھا گوشت ایک طرف کر کے رکھا ہوا تھا، جو سب سے اچھا گوشت اسے لگا وہ ایک سائڈ پہ اس نے تھوڑا سا رکھا ہوا تھا۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کلام کیا، اس کے ساتھ بیٹھے رہے اور کہنے لگے، اے میرے بھائی میں ایک مسافر ہوں، میں تمہارے ساتھ کچھ وقت بتانا چاہتا ہوں، تو مہربانی کر مجھے اپنے گھر لے چل۔ اس قصاب کو کہنے لگے، حضرت موسیٰ، اس قصاب کو یہ نہیں پتا کہ یہ رب کا پیارا موسیٰ ہے جو میری دکان پہ آیا ہوا ہے۔ اب حضرت موسیٰ شام کو اس کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں وہ قصاب گھر گیا، اس نے سب سے پہلے جا کر روٹی بنائی، روٹی اپنے ہاتھوں سے بنائی، پھر اس سالن کو بنایا، اس گوشت کو بنا کر، اس روٹی کو بنا کر اسے ایک برتن کے اندر رکھا، اور برتن کے اندر رکھ کر وہ ایک جگہ پر گیا جہاں ایک بوڑھی خاتون یوں لیٹی ہوئی تھی، اس نے اپنے ہاتھوں کے اندر اپنا منہ چھپایا ہوا تھا، انتہائی ضعیف العمر خاتون تھی۔ اس نے اس بوڑھی عورت کو اٹھایا، اپنے ساتھ سہارا دیا، اس بوڑھی عورت کو اپنے بازو کے ساتھ سہارا دے کر پھر اسے بٹھا کر اور ایک لقمہ لیا اور اسے ماں کو، اس بڑھیا کو کھلانے لگا، اور وہ کھلا کے اٹھاتا اور پھر کھلاتا، اٹھاتا اور پھر کھلاتا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں دور بیٹھا دیکھ رہا تھا یہ سارا ماجرا، مجھے پتہ چل گیا یہ اس کی ماں ہے جس کا یہ اتنا احترام کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ ماں کو کھانا کھلا چکا، ماں کا ادب و احترام کر چکا، اور جب وہ کھانا کھا کے اس کی ماں بول نہیں سکتی تھی، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اس نے منہ سے اشارہ کیا کہ بس میں نے اب اور نہیں کھانا، تو وہ کھانا اس نے چھوڑ دیا اور اس نے اپنے کپڑے کے ساتھ اپنی والدہ کا منہ صاف کیا۔ جب اس قصاب نے اپنی والدہ کا منہ صاف کیا تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے منہ کے اندر کچھ کہا، اس بوڑھی عورت نے وہ منہ کے اندر بڑبڑائی، تھوڑا سا کچھ بولی، میں نہیں سن سکا، میں تھوڑا دور تھا۔
تو جب وہ بول پڑی، اس نے ماں کو سلا دیا، تو میں نے اس قصاب سے پوچھا، اے میرے بھائی، تو نے اپنی ماں کو کھانا کھلایا ہے، اس کا ادب و احترام کیا ہے، اور کھانا کھلانے کے بعد اس کا منہ صاف کیا ہے، اس کے بعد تیری ماں کچھ بولی ہے، وہ ضعیف تھی، میں اس کی بات سن نہیں سکا، تیری ماں نے تجھے کیا کہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں وہ قصاب ہنسنے لگا، کہنے لگا، اے میرے بھائی، یہ میری ماں ہے نا، یہ میری بھولی ماں ہے، میں اسے کھانا کھلاتا ہوں، جب یہ کھانا کھا لیتی ہے، کھانا کھانے کے بعد روزانہ مجھے کہتی ہے، اے میرے اللہ، میں اپنے اس بیٹے پہ راضی ہو گئی ہوں، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے اس بیٹے کو جنت کے اندر اپنے عظیم نبی موسیٰ کا ساتھی بنانا۔ تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قصاب مجھے کہنے لگا، بھولی جو ٹھہری، کہاں میں قصاب اور کہاں موسیٰ پیغمبر بنا، مجھے جنت کے اندر اس کا قرب نصیب ہو سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں تر ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بھائی قصاب، سن، اللہ نے تیری ماں کی سن لی ہے، تیری ماں کی دعا نے تیری بات بنا دی ہے، تیری بگڑی بنا دی ہے۔ ہاں، میں جو شخص تیرے سامنے بیٹھا ہوں، میں خود موسیٰ ہوں، مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ جنت کے اندر تو میرا ساتھی ہوگا۔ ہاں، ماں باپ کا احترام کرنے والا جنت میں نبیوں کا ساتھی بن گیا۔ یاد رکھ لیں، ماں باپ کو ناراض کر آپ کسی جنت کے وارث نہیں بن سکتے۔